وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات پڑھیں۔ عزاداران شہزادی کونین، تیسری مجلس ہے، تھرڈ مجلس ہے شب شہادت کی، خاتون جنت کی، مادر حسنین کی۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک مشہور سورہ کی پہلی آیت سے کیا جو 3 دن سے آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ سورہ ریکمنڈڈ سورہ ہے اولاد کے لیے، رزق کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ یہ سورہ شہزادی کونین سے منسوب ہے، مکی سورہ ہے، بی بی کی ولادت کے وقت نازل ہوا تھا کہ جس میں اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور یہ کوثر وہ نہر کوثر نہیں، وہ دریا نہیں، وہ کنواں نہیں، بلکہ کوثر ہمارے علماء نے اس کی تفسیر یہ کی کہ کوثر سے مراد کثیر اولاد کا ہونا ہے، اور یہ کثیر اولاد، کثیر یعنی زیادہ اولاد کا ہونا وعدہ اللہ کا ہے کہ ہم نے تم کو کثیر اولاد عطا کی۔ یہ کثیر اولاد جو ہے کسی ام المومنین کے بطن سے نہیں ہوئی بلکہ حسین کی ماں کے بطن سے بی بی زہرا کی جو اولاد ہے اس اولاد کی طرف سورہ کوثر کا اشارہ۔ اور آج جن لوگوں نے رسول کو ابتر کہا تھا، یہ کہہ کے طعنہ دیا تھا، ہرٹ کیا تھا کہ آپ ابتر ہو گئے، آپ کی نسل ختم ہو گئی اس لیے کہ آپ کو بیٹی پیدا ہوئی، تو اللہ کے رسول کو ہرٹ ہوا، تکلیف ہوئی، رنج ہوا۔ اللہ یہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کے حبیب کو تکلیف ہو جائے، ہرٹ ہو جائے؟ اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا کہ میرے حبیب آپ گھبرائے نہیں، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ یہ بولنے والے بولتے رہیں گے، ان کی نسل ختم ہوگی، آپ کی نسل چلے گی۔ اور آج یہ سورہ کوثر کی تفسیر ایسے سامنے آئی کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو کہا تھا، جس میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، ولید تھا، خالد تھا، ابو سفیان تھا، یہ سارے تھے، ان لوگوں نے کہا تھا کہ رسول کی نسل ختم ہو گئی، جنریشن ختم ہو گیا، اس لیے کہ نسل جو ہے لڑکے سے چلتی ہے اور رسول کو بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ کہہ کر مکے میں آوازیں بلند کرتے تھے کہ تمہارا محمد کی نسل ختم ہو گئی ہے، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ دوستو ایک بات پوچھو کہ اگر آج ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ایون ابو سفیان کے جنریشن میں کوئی باقی ہے بھی، باقی ہے، ایسا نہیں کہ ابو سفیان کی نسل سے کوئی نہیں ہے۔ زیارت عاشورہ اس کی گواہ ہے۔ نسل ابو سفیان پہ خیانت زیارت عاشورہ میں ہے، میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، ہے ان کی نسل دنیا میں، لیکن ہونے کے باوجود ابو سفیان کا جنریشن میں کوئی ہے بھی تو یہ فخر کے ساتھ پراؤڈلی 1 بلین مسلمز ہے دنیا میں، اس کی نسل کے لوگ ہے بھی تو یہ نہیں بولتے کہ میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں، نہیں بولتے۔ کیوں نہیں بولتے؟ بولنا چاہیے نا۔ اگر باپ عزت دار ہے تو بیٹا ضرور بولتا، نہیں؟
اس کے بدلے میں آج اولاد فاطمہ پوری دنیا میں موجود ہے اور صبح اور شام اس پہ درود بھیجا جاتا ہے. ابھی تو کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی فرق نہیں, کوئی نہیں بولتا. آج تک مجھے کوئی ایسا نہیں ملا جو یہ بولا ہو کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں یا ابو سفیان کا بیٹا ہوں. حرکتیں بتاتے کہ ان کی اولاد ہے, ایکشنز بتاتے ان کی اولاد ہے, لیکن بولتے نہیں پراؤڈلی. لیکن آج ہم پراؤڈلی بولتے ہیں, صبح شام بولتے ہیں. کہ کوئی یہ بولتا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں, کوئی بولتا میں حسین کا بیٹا ہوں, کوئی میں رضوی ہوں, کوئی کاظمی ہوں, کوئی زیدی ہوں, کوئی تقوی ہوں, کوئی جوادی ہوں. یہ ہے کوثر, وعدہ اللہ کا ہے, اور اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا کہ قیامت تک نسل فاطمہ موجود اور رہے گی, انشاءاللہ رہے گی. سب سے زیادہ ظلم نسل فاطمہ پہ ہوا, اولاد فاطمہ پہ سب سے زیادہ ظلم ہوا. دیواروں میں چنے گئے, زندہ دفن کیا گیا, دیوار ان کے خون سے بنی, عورتیں بیوہ ہوئیں, بچے یتیم ہوئے. لاکھوں کی تعداد میں اولاد فاطمہ کو ذبح کیا گیا, لیکن اس کے باوجود اولاد فاطمہ موجود ہے, اس لیے کہ کوثر اللہ نے عطا کیا. یہ رات بی بی زہرا سے منسوب ہے, مخصوص رات, امپورٹنٹ نائٹ, شب عاشور سے کم والی رات نہیں, یہ یاد رکھو. بہت امپورٹنٹ جملہ میں نے بولا, صرف امپورٹنس بتانے کے لیے اس رات کی, کہ گھروں کو جا کر نارمل نہیں رہنا. جیسے شب عاشور تم دل میں تم کو ایک ہرٹ رہتا, تکلیف ہوتی, پین ہوتا. آج کی رات بی بی زہرا کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے. فاطمہ اس غریب, اس مظلومہ کا نام ہے دوستو, کہ بعد رسول جو صرف 75 ڈیز کی کل روایت پوری ہوگی, 75 دن زندہ رہی. آج یہ 75 ڈیز بی بی نے, ہاؤ شی ہیز اسپینڈ دیٹ 75 ڈیز, کیسے اسپینڈ کیا سب 75 دن. ابھی بینڈرا کے مجلس میں میں نے پہلے کی باتیں بتائی. آپ موجود کو بول رہا, امپورٹنس سمجھو فاطمہ کی. کل کی مجلس یاد ہے آپ کو کہ کتنے پرابلمز کے ساتھ بی بی نے اپنی زندگی گزاری. شہزادی کی لائف میں سکون کہیں نہیں ملا. ٹوٹل 18 ایئرس میں اپروکسیمیٹلی جسٹ 10 سال 10 ایئرس آپ نے ذرا سا خوشی کے ساتھ, آرام کے ساتھ زندگی گزاری. بس 18 سال میں صرف 10 سال اپروکسیمیٹلی بول رہا, بی بی نے کچھ خوشی دیکھی, اور باقی پوری لائف آپ کی مصیبت میں, سیکریفائز میں, ایثار میں گزر گئی. ہم یہ ایک شہادت منا رہے, پھر اس کے بعد بی بی کی دوسری شہادت منائیں گے. میں بار بار آپ کو آگاہ کر رہا, بار بار آگاہ کر رہا کہ یہ 18 ڈیز پلیز اس کا ریسپیکٹ کریں. کمنگ 18 ڈیز آج سے لے کے 9 فیبروری تک, اپروکسیمیٹلی آئی تھنک 9 فیبروری ہوگی انڈیا میں, 9 فیبروری تک کوئی ایسا نیا کام مت کرو, کوئی خوشی کا کام مت کرو, کوئی برتھ ڈیز سیلیبریٹ مت کرو, کوئی پارٹیز میں ایسے مت جاؤ. تمہارے ذہن میں بیک آف یور مائنڈ تمہارے ذہن میں ایک ہی چیز رہنا کہ ہماری ماں کی شہادت کا دن ہے. وی ڈونٹ نو کہ کل شہادت ہوئی یا 9 فیبروری کو جو 3 جمادی الثانی آ رہی. یہ اس سے زیادہ افسوس اور کیا ہوگا کہ ہماری ماں کی شہادت کی صحیح تاریخ بھی ہمارے پاس نہیں. آپ الجھے نہیں, آپ کنفیوز مت ہو کہ یہ کیوں اور یہ کیوں.
ایک شکر ادا کرو کہ بیوی کے ہم 2 تاریخیں بنا سکتے ہیں مجلس میں. ہم کو ایک موقع مل رہا کہ بیوی کا غم ہم 18 دن کر سکتے ہیں. ان کا اتنا حق ہے، اگر اپنی لائف میں سے ہم 18 دن نکالتے ہیں بیوی کے لیے تو فائدہ ہمارا ہے. بیوی کا اتنا حق ہے کہ بیوی نے وہ زندگی کا وہ سیکریفائس کیا کہ 18 ڈیز کے ہم پوری لائف بھی اگر مادر حسین کے غم میں روئے تو کم ہے. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے، اگر تم کاروبار میں، بزنس میں، جاب میں، ہیلتھ وائز، اگر تم ریئلی کمنگ ایئر میں تم یہ چاہتے کہ تمہارا اوپر سے کئی پرابلمز دور ہوں، تم یہ چاہتے کہ تمہاری ہیلتھ وائز تم صحیح رہو، تم یہ چاہتے کہ تمہارا بزنس میں تم کو کوئی بگ لاس نہ ہو، تو یہ غم بناؤ. یہ سب سے بڑا غم ہے خاندان اہل بیت، اس سے بڑا غم نہیں. یہ ایسا غم ہے کہ آج 1200 سال سے 1200 ایئر سے زمانے کا امام جس چیز کا انتظار کر رہا وہ خون فاطمہ ہے. آپ اس کی امپورٹنس کو جانیں. ہم کو صرف امپورٹنس اگر آپ جانیں گے نا تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنا بڑا غم. میں عورتوں کو بھی بول رہا، میری ماں بہنیں کثیر تعداد میں مجھے سن رہے اس وقت، میں عورتوں کو بھی بول رہا کہ تم آگے بڑھنا. اس لیے کہ عورت اگر دیندار ہو جائے، عورت اگر گھر کے ماحول کو بدلے، عورت اگر بیوی کا بچوں کو بتائی، بچوں کو بتاؤ. میں بار بار 3 دن سے ایک ہی جملہ سٹریس کر رہا ہے اس پہ کہ ماں کو چاہیے، ماں کو چاہیے، بامبے کی عورتوں کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھو and explain to them کہ تمہاری ماں بی بی فاطمہ پہ یہ مصیبت آئی ہے. آج نہیں معلوم ہے، believe me نہیں معلوم. I'm very honest with you. میں یہ نہیں بولتا کہ کسی کو نہیں معلوم. کتنے لوگ بیٹھتے بچے کے ساتھ، کتنے لوگ تم لوگ اولاد کے ساتھ بیٹھتے. اگر تم نہیں بتاؤ گے دوستو، یقین کرو آج بامبے میں تم ماشاءاللہ اچھے گرو کر رہے ہیں. بامبے کا ماحول، دنیا کا ماحول آپ جانتے ہیں. اگر بچوں کو نہیں بتائیں گے نا تو احساس یہ ہوگا کہ ایک سٹیج آئے گا بچے بھول جائیں گے، لٹرلی بھول جائیں گے. ایک دن آئیں گے مجلس میں آئیں گے، دوسرے دن چلے جائیں گے. سفر کون کرے گا؟ آپ کریں گے. ماں باپ سفر کریں گے. تم آج زندہ ہو، مولا تم کو سلامت رکھے. کل مرو گے. اگر اولاد ذکر فاطمہ نہ کرے، غم فاطمہ نہ کرے تو تم سفر کرو گے نیچے. تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. اگر یہ غم بھول جائے لوگوں کو معلوم ہی نہ، تو بچوں کے ساتھ میری خواہش ہے آپ سے، ماں سے، کہ sit with your kids and just talk to them for 15 minutes. ان سے 15 منٹ بات کرو اور بولو، ایکسپلین کرو کہ یہ سب سے بڑا غم ہے. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ مارننگ ڈیز ہے ہمارے. ٹی ویز کو بند کرو، چینلز کو چیک کرو. میں یہ نہیں بولتا کہ تم انڈین مووی دیکھتے ہو. آئی ایم پازیٹیو. اب اتنی اویئرنیس آ گئی تو اب تو کم از کم موویز ختم ہو گئے ہوں گے. انڈین موویز کو دیکھنا تو اب ختم ہو گیا ہوگا گھروں سے. میں عورتوں کو بول رہا کہ تم پٹ آف کرو ٹی وی کو. If your son asks, if your daughter asks why you have put off the TV, just say it's a morning days for us. Morning days ہے یہ ہمارے. جلاس کے کیا ہے کہ مارننگ ڈیز ہے تو بولو کہ ہماری ماں فاطمہ کی شہادت کے دن. تو ان کے بیک آف یور مائنڈ چلے گا. وہ لوگ پھر سوچیں گے. ان کو ایکسپلین کرو. اگر آپ نہیں کریں گے، ٹی وی ویسی چلے گا، مووی ویسی چلے گی کہ کل تو نہیں چلے گی، کل شہادت کا دن ہے، پرسوں ترسوں سے پھر شروع ہو جائے اور آپ یہ بولے کہ چلو ٹھیک ہے یار نارمل ڈیز ہیں. نو، یہ نارمل ڈیز نہیں. میں نے کہا کہ آغا وحید خراسانی آج پوری دنیا میں، بامبے تو بامبے، پوری دنیا کی بات کر رہا میں خود جا رہا، آپ کے مجلس سے پڑھ کے فوراً جا رہا. یورپ میں
امریکہ میں، ویسٹرن کنٹریز میں یہ 18 ڈیز کمپلیٹ مارننگ ڈیز ہیں وہاں پہ، مختلف سینٹرز کے اوپر مجلسیں ہوتی. وہاں کی اتنی امپورٹنٹ لائف کے بعد، ہارڈ لائف کے بعد لوگ آتے مجلسوں میں، 1-1 گھنٹے کی 2-2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آتے اور آ کے بیوی کا غم بناتے. میری خواہش آپ سے، بامبے ہے، ہارڈلی 15-20 منٹس، ہاف این آور کی ڈرائیو ہے آپ کی. انڈیا ہے، ریلیکس ہے آپ. دوسری کنٹریز میں دیکھو یہ غم اتنا 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 لوگوں کو بتاؤ. اور ایک جملہ پھر بولا، شاید میں نے کل بولا، اس کو ریپیٹ کرو، جسٹ ون ورڈ. بچوں کو صرف یہ ایکسپلین کرو کہ بیوی کا قاتل کون تھا. میں ممبر سے نہیں بول سکتا، میری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے. آئی ایم ہیلپ لیس. میرے مجلسیں چاروں طرف کیمریز لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ مجلس جاری. میں ہیلپ لیس ہوں، بٹ آپ ہیلپ لیس نہیں ہیں. کل آپ سے پوچھا جائے گا. آج آپ کو عابد بلرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کل سمجھ میں آئے گی کہ اگر بی بی زہرا کے قاتل کو یہ بچے بھول جائے، یہ بچے اگر بھول جائے، آپ یقین کریں گے. ممبر سے بول رہا، ممبر سے بول رہا. جو میرے ساتھ مجھے کار میں لے کر آ رہے تھے ان سے پوچھنا کہ کیا فونز آیا آج بینڈرا کی مجلس کے بعد، کتنا سافٹ کارنر. آج غیر کی بات نہیں کر رہا میں، دوسری کمیونٹی کے دوسرے فرقوں کی بات نہیں کر رہا، اپنے شیعہ فرقے کی بات کر رہا. کل رات میں خیصر باغ کی مجلس میں نے ایک خاتون کا، ایک لیڈی کا ذکر کیا تھا. وہ کون لیڈی میں نام نہیں لیتا، کہ جو مین کلپریٹ ہے اس پورے شہادت کے لیے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ عورت کون ہے. میرا اشارہ کدھر ہے، میری مجبوری کہ میں نام نہیں لے سکتا. جب میں نے اس کے بارے میں کہا تھا بند الفاظ میں خیصر باغ میں کل کی رات کی مجلس میں، تو آج فون آ رہے کہ وہ تو رسول کی زوجہ تھے، ریسپیکٹ کرنا لازم ہے. اس لیے ریسپیکٹ کرنا کہ شی واز وائف آف پروفٹ. میں نے کہا نوح کی بیوی بھی وائف تھی. قرآن بول رہا، میں نہیں بول رہا، عابد بلرامی نہیں بول رہا. نوح کی بیوی بھی وائف تھی، لوط کی بیوی بھی وائف تھی. قرآن نے، اللہ نے لعنت کی ہے قرآن میں. نوح کی بیوی پہ بھی لعنت کی ہے، لوط کی بیوی پہ بھی لعنت کی ہے. نبیوں کی وائف تھی. میں نے ایک جملہ بولا تھا، یہاں پہ بول رہا، وائف ہونا امپورٹنس نہیں ہے. جملہ غور سے سنو، بیوی ہونا سٹیٹس نہیں ہے. جو اہل بیت سے محبت کرے اس بیوی کی ریسپیکٹ ہے. جو رسول کی اطاعت کرے اس کی بیوی کی ریسپیکٹ ہے. اگر وہ اپنے ہسبینڈ کی اطاعت نہ کرے تو وہ وائف کیا. اگر وہ اپنے رسول کی اطاعت نہ کرے، رسول کی بات نہ سنے، تو اس کی محبت ہمارے دل میں کیسے؟ ہمارے دل میں تو اس کی محبت ہونا جس سے رسول محبت کرے. ہم ہر رسول کی بیوی ہمارے لیے ام المومنین ہے. I am very clear in my message in کپاسواڑی محفل مصطفیٰ میں. ہر رسول اللہ کی بیوی ام المومنین ہماری ماں ہے. ہر رسول کی بیوی کی عزت ہے، ام المومنین. ام المومنین ہونا ٹھیک ہے، لیکن وہ ام المومنین جس کو رسول بولے. ساری ایک بات بولوں، روک کے برا نہیں مانا، آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا نہیں کرو، یہ میرا عقیدہ ہے. ساری ام المومنین قربان اس ام المومنین پر. فخر کے ساتھ بول رہا، پراؤڈلی بول رہا، ساری ام المومنین قربان ان کے اوپر جو کبرا ہے. کبرا کس کو بولتے؟ بڑے کو. اللہ کے رسول کی 8 اور 9 وائفز تھیں.
کسی وائف کو کبرا نہیں کہا، صغرا کہا، چھوٹی۔ میں تو بڑی کو محبت کرتا ہوں، بڑی سے میں اس سے محبت کرتا ہوں جس سے رسول محبت کرتے تھے، جس کی ریسپیکٹ رسول اللہ کرتے تھے ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے، جس کی ریسپیکٹ رسول نہیں کرتے تھے ہم کو کوئی ریسپیکٹ کرنا، ہم کو کوئی رشتہ داری، اس لیے کہ اسلام میں رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ کیا بول رہا میں؟ رشتہ داری ریلیشن شپ کے بیسس پہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اطاعت کی بیسس پہ جنت میں جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کر رہا ہوں، پیچھے والے سامنے آ جاؤ، باہر پورا مجمع کھڑا ہوا ہے، پلیز آ جائیں، پلیز آ جائیں۔ موسم اتنا پلیز آ جائیں، پلیز آ جائیں۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں بابا سے بلند۔ آپ لوگ دروازہ کھول دیں یار، موسم بہت اچھا ہے۔ اب کیا ہے؟ ایک نعرے حیدری، ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں، میں نماز سے مرضی سے۔ ہم کو کسی کے لیے ہم کو ریسپیکٹ، سب کی ریسپیکٹ کرو، جس کی رسول اللہ ریسپیکٹ کرے، جو رسول کو چاہے وہ ہم اس پہ جان قربان کر دیں۔ ہر بیوی کی ریسپیکٹ، اللہ کا رسول اس بیوی کے بعد، بس ایک جملہ سن لیں میں کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن یہ بیچ میں آج یہ پرابلم یہ ہے کہ جب بھی یہ لیڈی انٹر ہوتی نا، میں کیا کروں، میں مجبور۔ اور آپ کے محفل مصطفیٰ کی گھڑی ایسے چلتی ہے کہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ 20 منٹ کی مجلس ہوگی، ابھی تو میں نے کچھ بولا ہی نہیں۔ تو یہ لیڈی، ایک چھوٹا سا واقعہ ان کا پڑھتا اور پھر میں اپنی ٹاپک پہ آ جاتا۔ اسی لیے میں نے ان کو چھیڑا کہ ان کے بارے میں بھی تو لوگوں کو معلوم ہو نا، سافٹ کارنرز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بدترین گناہوں میں سے گناہ۔ تمہاری ساری نمازیں منہ پہ پھینک دی جائیں گی اگر ان کا فیور کرو گے تو۔ ایک چیز یاد ہوگا، ویری اوپن، 2 دن ہوں بامبے میں، I'm responsible for what I'm saying۔ ساری نمازیں، ساری دعائیں، ساری عبادتیں منہ پہ پھینک دی جائیں گی تو بی بی زہرا کی تکلیف دینے والی کو فیور کرو گے تو۔ اس عورت نے ایسی، میں بڑی بند الفاظ میں بول رہا، آپ سمجھو کہ شہزادی کی ون آف دی قاتلہ یہ بھی ہے۔ بی بی زہرا کے قاتلوں پر جو بس اس سے اندازہ لگا لو کہ جو پلیز غور سے سننا، جو پوری زندگی، پوری لائف اللہ کے رسول کے ساتھ اس خاتون نے صرف 4 سال یا 5 سال گزارے، 4 سال یا 5 سال بس، یہ 4-5 ایئرس میں اس نے اپنی میریڈ لائف رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے گزارا 4-5 ایئرس۔ اور ہماری ماں ختیجہ 23 ایئرس میریڈ لائف گزاری، 23 سال جس نے رسول کے ساتھ زندگی گزاری۔ ان کے بارے میں ہسٹری میں ان سے 4 یا 5 یا 6 یا میکس 10 روایتیں ہیں، صرف 10۔ اور یہ خاتون سے، یہ لیڈی سے جس نے 4 سال گزارے یا 5 سال، 3,500 اپراکسیمیٹلی ان سے سیئنگ سے رسول کی۔
ایسے معلوم ہو رہا سرکار کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے. آپ سوچو ظلم کا اندازہ لگاؤ یار. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ 4-5 سال کی زندگی میں 3,500 آئے تھے. اب سنو اصل بات آئی ہے تو چھیڑا ہے تو مجھے سنو. اس نے ان دونوں نے جو لائف کو گزارا، کیوں ہم ان کو پسند نہیں کرتے؟ میں نام کسی کا نہ لے رہا، میرا کہیں اور ہے، آپ کا کہیں اور تصور ہے. میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار، آپ کے ذہنوں کا ذمہ دار نہیں. آپ جو چاہے سوچو، لیکن ہمارا شیعہ مجمع سمارٹ مجمع ہے، باب المدینۃ العلم کا ماننے والا ہے. باب المدینۃ العلم والا ڈم نہیں رہتا، انٹیلیجنٹ مجمع رہتا. اور بامبے کا ماشاءاللہ پورا ینگ کراؤڈ، میرا یوتھ میرے سامنے. آئی لو یو یار، تم لوگ بھی کرتے ہو. I really love my youth. بامبے کے یوتھ کو تو سیلیوٹ کرتا ہوں. تو انہوں نے 4 یا 5 سال گزارے. اس کے بعد آلموسٹ 60 ہجری تک زندہ رہی. اللہ کا رسول 11 ہجری میں شہید ہوا اور ان کی لائف 60 ہجری تک تھی. کربلا سے 1 سال پہلے یہ دنیا سے گئی. آپ اس سے اندازہ لگاؤ میں کیسے اس خاتون سے محبت کروں یا ریسپیکٹ کروں یا محبت سے ان کا نام لوں کہ جو عورت 60 سال تک زندہ رہ کر ایک دفعہ زبان پہ علی کا نام نہیں لیا. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا. یہ عورت کبھی نہیں بولتی تھی امام علی کا نام نہیں لیتی تھی زبان پہ. کیوں نہیں لیتی؟ کیا بولتی تھی؟ فلاں نے کہا، اس نے کہا، ایسے کہا. یہ گوارا نہیں کرتی تھی علی کا نام لینا. تو پھر مجھے کیا ساتھ آنر ہو؟ میں اس کو نہیں مانتا جو علی کا نام نہ لے. وہ زبان اچھا ہوا نہیں لیا اس لیے کہ زبان نجس تھی. کیا بولا میں؟ اچھا ہوا مولا کا نام نجس زبان پہ مولا کا نام آتا بھی نہیں. بس ایک واقعہ پڑھ دیا یار، کیا کروں، آدھا گھنٹہ ہو گیا یہیں پہ اور مجھے بیک ٹو بیک جانا ہے بھائی. مجھے 12 بجے آرام باغ میں پڑھنا ہے. اور آپ کی بامبے کی ماشاءاللہ ٹریفک، میں تو ماشاءاللہ ہی بولتا. تو جب ہوا ان کا ایک واقعہ سن لو بس. یہ ہماری ماں ختیجہ سے کیسے ہیٹ کرتی تھی. جو ختیجہ سے ہیٹ کرے اس سے آپ کے لیے کیا سافٹ کرنا ہے. جو مادر حسین کی ماں ہو، جو بی بی زہرا کی ماں ہو، اس سے ہیٹ کرنا ڈیزاسٹر ہے. مدینے میں اللہ کا رسول کے گھر میں ایک بکرے کو صدقہ بکرا ذبح کیا گیا، گوٹ کو ذبح کیا. سرکار جو میٹ ہوتا تھا اس کو ایک پیکٹ، میں اپنی لینگویج میں بول رہا، 1 کلو، مثال دے رہا ہوں، 1 kg گوشت پیکٹس بنواتے تھے، بنوا کے اپنی پوری وائفز کے پاس بھیجواتے تھے. عدل ہے نا، رسول سے بڑا عدل کرنے والا کون ہے؟ یہ نہیں کہ اس کو 1 کلو، اس کو تھوڑا، اس کو زیادہ ہڈی، اس کو گوشت. نہیں، اللہ کا رسول ہے، عدل خداوندی کا مظہر ہے، انصاف کرنے والا. پورے 10 پیکٹ بچے، مثال دے رہا میں، پورے وائفز کو پیکٹس بھیجوایا اور 2 گوشت کے پیکٹس رکھے اپنے پاس. ہمیشہ جب بھی ان کے پاس کوئی گوٹ یا کوئی شیپ ذبح ہوتی تھی، یہ سرکار کا دستور تھا. 2 عورتیں آتی تھیں، سینئر عورتیں، تو اللہ کا رسول ان کو یہ دیتا تھا. یہ جو VIP عورت تھی نا، اسلام کی، ہماری نہیں، اس نے دیکھا کہ ہمیشہ جب بھی کوئی گوٹ یا شیپ ذبح ہوتی، اونٹ ذبح ہوتا، اللہ کا رسول ان عورتوں کو بلا کے دیتا. یہ آ گئی ایک دن آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ اب کیوں دیتے ہیں ان کو؟ آپ سوچو، رسول سے سوال ہو رہا. رسول سے آپ سوال نہیں کر سکتے، امام سے سوال نہیں کر سکتے. وہ انکنڈیشنل سرنڈر ہے. اگر امام بول دے مثال کے طور پر یہ دن ہے تو یہ دن ہے.
امام بول دے کہ یہ دن ہے تو ہم کو دن ایکسپٹ کرنا ہے۔ غدیر کا یہی تو اعلان ہوا تھا، غدیر کا اعلان رسول نے من کنتو مولا فہذا علی مولا پہلے نہیں کہا، پہلے پورے مسلمانوں سے ان سے ایک وعدہ لیا، عہد لیا۔ کیا لیا؟ کہ میں تمہارے نفسوں پہ، یعنی تمہاری زندگی کے اوپر تم سے زیادہ میں طاقت رکھتا ہوں، یعنی اب تمہاری مرضی کچھ نہیں، جو میری مرضی وہ تمہاری مرضی ہوگی۔ تو پورے مجمع نے خالو بلا کہا تھا، اور یہ کہا تھا ہماری زندگی کچھ نہیں ہے، ہمارے سارے نفسوں پہ آپ کو طاقت زیادہ ہے۔ تو اب جو رسول بولے اس کو سننا ہے۔ اللہ بول رہا جو رسول دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کلیئر حدیث، اللہ کا رسول کسی کو کچھ دے رہا، مجھے کوئی رائٹ نہیں کہ پوچھنے کی کہ آپ اس کو کیوں دے رہے، اس کو کیوں نہیں دے رہے۔ رسول بہتر جانتا، کیوں؟ اللہ کے رسول کا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے علاوہ نہیں، بغیر وہی کہ اللہ کا رسول ایک سٹیپ نہیں لیتے۔ جب تک اللہ حکم نہیں دیتا بات نہیں کرتے، زبان نہیں کھولتے۔ اللہ کا رسول گوشت دے رہا، تاریخ کا مشہور، میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، یہ عام مسلمانوں کی کتاب میں ہے۔ یہ لیڈی آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیشہ جب بھی جانور ذبح ہوتا ہم کو تو دیتے، ان عورتوں کو بلا کے کیوں دیتے؟ آپ دیکھیں کہ کتنی جلسی ہے، حسد کتنی ہے۔ حسد سب سے بڑی بیماری ہے۔ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، میرا مولا بولتا وہ خود اپنی آگ میں جلتا۔ کبھی مت جلنا ایک دوسرے سے، مومن سے بینڈرا میں بامبے میں کبھی نہیں جلنا۔ اگر تمہارا بھائی مومن آگے بڑھا تو خوش ہو، دعا دو، دعا دو کہ اللہ اس کو اور دے، اللہ اور دینے والا ہے۔ یہ مت کرو یار اس کا بزنس بڑھ رہا میرا بزنس کم ہو رہا، یہ کبھی مت کرو۔ تو اس اللہ کے رسول نے کہا اسی لیے دیتا ہوں کہ میری بیوی ختیجہ دیتی تھی، میں سنت ختیجہ پہ عمل کر رہا ہوں۔ آپ سوچو رسول کتنی ریسپیکٹ کر رہا بی بی ختیجہ کو، کہا میری وائف دیتی تھی ان کو تو میں ختیجہ دیتی تھی تو میں بھی دے رہا۔ تو یہ عورت بگڑ گئی، ایسی بگڑی رسول پہ، کہنے لگی یا رسول اللہ اب تک آپ اس کو یاد کرتے ہیں؟ معاذ اللہ میں وہ زبان سے نہیں بول سکتا، اس کے جو جملے کتاب میں کہ وہ تو ضعیفہ تھی، وہ اولڈ لیڈی تھی۔ پھر اپنی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر عطا کیا۔ یہ اپنے آپ کو بڑی سمارٹ سمجھتی تھی، کبھی بھی سمارٹ مت سمجھو، اپنے آپ کو بڑا حسین سمجھتی تھی۔ اب میں بہت احتیاط سے پڑھا تو اپنی طرف اشارہ کر کے اللہ نے بہتر دیا، بس یہ کہنا تھا۔ اللہ کا رسول کو کبھی بھی غصہ نہیں آتا تھا۔ کا جملہ ہے کہ آپ کے بال کھڑے ہو گئے، آپ کے ہاتھ کے بال کھڑے ہو گئے، آپ نے پلٹ کے ساری بیویوں کے سامنے کہا کہ تو اپنے آپ کو ختیجہ سے ملاتی ہے۔ ختیجہ نے مجھے اس وقت ساتھ دیا جب ساری دنیا مجھے چھوڑ دی تھی، تیرا اور ختیجہ کا کیا مقابلہ؟ آپ سوچو یہ ریسپیکٹ ختیجہ کی رسول کے پاس تھی، تو کیا اپنے آپ کو ملاتی ہے؟ بس دوستو یہ تو بات آدھا گھنٹہ بیچ میں آ گیا۔ اس بی بی کا غم ہے نا کہ جو رسول کے پاس ظاہری طور پہ 75 ڈیز رہی۔ ابھی میں نے بینڈرا میں جو بات بولی آدھی بولی یا آدھی پورا کر دوں گا۔ بی بی انجرڈ ہوئی، انجری کیا تھی آپ سب کو معلوم، ربس کا ٹوٹنا۔ میں پر کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا میں، ربس کا ٹوٹنا، ہاتھ میں عصا کا آنا، پیٹ میں بچے کا شہید ہونا۔ انجری کے بعد فاطمہ بستر پہ نہیں گئی، بستر پہ جا کے لیٹی نہیں۔ پہلا جو بی بی زہرا کی زندگی کا سب سے پہلا پیغام ہے وہ کیا ہے؟ بی بی اٹھی، کنیزوں سے پوچھا کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا علی کو دربار میں لے کر گئے۔ فاطمہ اپنے گھر سے چلی۔ میں نے بینڈرا کی مسجد میں ایکسپلین کیا یا نہیں بول رہا، بی بی زہرا اپنے گھر سے سیدھا مسجد میں نہیں گئی،
بلکہ اپنے گھر سے باہر آئیں روڈ پہ. مدینے کے بازار سے جو مین ڈور تھا مسجد نبوی کا, اس مین ڈور سے گئی. جب مین ڈور سے رسول کے بعد 3 دن کے بعد رسول کی بیٹی باہر آئی, پورے مدینے والوں نے دیکھا 15-20 ہزار کی آبادی ہے, 25 ہزار کی آبادی ہے, پورا بازار سجا ہوا بازار ہے مدینے کا. سارے لوگوں نے دیکھا کہ رسول کی بیٹی سر سے لے کے پیر تک چادر میں, کنیزوں کے ساتھ, ہاتھ میں عصا کو ٹیک کر پیدل آہستہ. آپ سوچو دوستو, سوچو کتنی تکلیف تھی بی بی کو, لیکن اس تکلیف کے باوجود بی بی باہر کیوں آئی؟ کبھی سوچا یہ بات؟ آسان نہیں ہے. آج ہم کو اتنا سکریچ ہو جائے نا, ہم گھر میں بیٹھ جائیں. ربس کا ٹوٹنا, پیٹ میں بچہ شہید ہونا, بی بی بستر پہ نہیں لیٹی, اٹھی بازار میں آئی. یہ مسجد ہے, میری طرف دیکھو, ایسا باہر نکلی, ایسا پورا بازار سے گزرتی ہوئی. ہنگامہ مچ گیا مدینے میں کہ رسول کی بیٹی باہر آ گئی, رسول کی بیٹی باہر آ گئی. اس لیے کہ آدھا گھنٹہ پہلے وہ مدینے کے ظالمین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دروازہ جلا ہے. ایک پروٹیسٹ نہیں ہوا مدینے میں, ایک پروٹیسٹ نہیں ہوا, ایک آواز نہیں بڑھی. یہ مسلمان تھے. میں میرے یوتھ کو بول رہا کہ ایسے شیعہ مت بنو, ایسے مت بنو کہ سن کے صرف اپنے لیے دیکھ رہے کہ میری نماز, میرا روزہ, میرا حج, میری زکوٰۃ, میرا مذہب, میرا پیسہ, میرا گھر. اپنے بارے میں مت سوچو. وہ مدینے کے مسلمان یہ کر رہے تھے. بی بی کا گھر جل رہا, they don't care. یہ اسلام کا وہ سیڈ پارٹ ہے, یہ وہ ڈیزاسٹر ہے کہ اگر اس وقت مدینے میں پروٹیسٹ ہوتا, جب یہ لوگ لکڑیوں کو لے کر آئے تھے, اگر مدینے کے مسلمان آ کے فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ ہم یہ گوارا نہیں کریں گے کہ اس دروازے کو تم جلاؤ, تو کسی کی ہمت ہوتی؟ کوئی پروٹیسٹ کوئی کرا؟ کوئی نہیں کرا. ایوریبڈی واز کوائٹ کہ ہم کو کیا ہے. آج یہی ایٹیٹیوڈ ہمارے پاس ہے, یہی فکر ہمارے پاس ہے. کوئی کچھ ہو جائے, ہم کو کیا کرنا ہے بامبے میں؟ ہماری زندگی تو چل رہی, یہ زندگی ببول کی طرح ختم ہو جائے گی. اتنے مسلمان ہیں. زی چینل کے اوپر شان ابو طالب میں گستاخی ہوئی, کوئی آگے بڑھا؟ ایک آدمی آگے بڑھ کے اس نے کام کیا. وہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ. ہم نے کیا کیا؟ کوئی پروٹیسٹ کیا؟ We didn't do anything. ہم کو کیا کرنا ہے؟ دوستو یہ شیعت نہیں ہے, یہ نہیں ہے شیعت. پیسفل تو پروٹیسٹ کر سکتے. میں یہ نہیں بول رہا کہ بامبے کے راستوں میں نکلا. I'm not telling you that. میں یوتھ کو یہ نہیں بول رہا کہ just go out and do something. No. تم کو پیسفل طریقے سے پروٹیسٹ کرنا ہے, حق کو منوانا ہے. آج جو بیٹھ کے سوچ رہے کہ یہ کیا وہ کیا, یہ انصاف سے بولو, اگر تمہارا گھر جل جائے, تمہارا کوئی مال کھا جائے, تو تم خاموش بیٹھو گے بامبے میں؟ جو آج تمہاری ڈے ٹو ڈے لائف کا پرابلمس ہے, ممبر سے بول رہا, ذمہ داری سے بول رہا, جو سٹریس میں ہو, جو بزنس یوں جا کے یوں آ رہا, جو آبسٹیکلز ہے لائف میں, وہ صرف اس لیے آبسٹیکلز ہے لائف میں کہ ہم جو کر رہے اپنے نام کے لیے کر رہے. ہم کو پرواہ نہیں ہے کہ امام پہ کیا ہوتا, مولا علی پہ کیا بولتے, ابو طالب پہ کیا بول رہے, بی بی زہرا کے بارے میں کیا بول رہے. ہم کو کیا پرواہ ہے؟ یہ چیز, یہ ایٹیٹیوڈ کو ہٹاؤ. بی بی زہرا کی زندگی, بی بی زہرا کو مثال کے طور پہ, معذاللہ میری زبان چل جائے, بی بی انجرڈ تھی, کوئی ایکسکیوز تھا, ان کو لیٹ جاتی بستر پہ. لیکن جب سنا کہ علی کو لے کر چلے گئے, بی بی باہر آئی, دربار میں گئی. میں اس کو شارٹ کر رہا, کل بھی پڑھوں گا بی بی کے اوپر ہی. دربار میں گئی, دربار میں جا کر اس ظالم کے سامنے پہنچی.
پردہ لگایا، پورا مدینہ شہر اندر آ گیا، دربار میں پورا شہر کے لوگ اندر آ گئے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ رسول کی بیٹی پہلی دفعہ دربار میں آئی، وہ ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے اطراف میں پورے کارڈن کرے ہوئے لوگ۔ بی بی نے کہا کہ تو نے کیوں لیا فدق کو؟ فدق جو ہے یہ خیبر کے بعد، خیبر کے یہودیوں نے، جوز نے اس باغ کو، اس فارم ہاؤس کو، جو 40 ولیجز، 40 گاؤں کے اوپر تھا، اتنا بڑا مدینے کا تھا، ایسا یہ فارم ہاؤس تھا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ 40 لاکھ دینار ایوری ایئر وہاں سے پیسے آتے تھے، 40 لاکھ اس زمانے کے۔ اللہ کے رسول کو یہودیوں نے گفٹ کیا تھا، گفٹ کیا تھا، یہ کسی اور کی ملکیت نہیں تھی، پراپرٹی نہیں تھی، یہ رسول اللہ کی پراپرٹی تھی۔ تو رسول نے اپنی اس پراپرٹی کو اپنی لائف میں اپنی ایک بیٹی کو گفٹ کر دیا۔ میں بار بار ایک بیٹی بول رہا، پھر اس پہ سوال ہو رہا، غور سے سنو۔ آج ہسٹری میں غور سے سننا، یوتھ کو بول رہا، ہسٹری میں ایک بیٹی نہیں ہے رسول اللہ کی۔ ہسٹری، اسلامک ہسٹری یہ بولتی ہے، ہماری ہسٹری نہیں، اسلامک ہسٹری یہ بولتی ہے۔ اس کے لیے میں مجھ سے سوال کیا کہ اور بھی تو بیٹیاں تھیں، اور بھی تو داماد تھے، اور بھی تو رسول کے سن ان لا تھے امام علی کے علاوہ، بیٹیاں اور بھی تو تھیں۔ اب میں اتنے بڑے مجمع سے محفل مصطفیٰ میں پوچھتا کہ جب فاطمہ نے جا کے کلیم کیا کہ تم نے یہ باغ کو لیا کیسے، یہ تو میرے بابا کی پراپرٹی، تم نے لیا کیسے؟ تو کوئی کتاب میں ذمہ داری سے بول رہا، میں کسی ہسٹری کے دشمن سے دشمن نریٹرز جو تھے، روایت لکھنے والے، کسی نے بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ جب فاطمہ نے جا کے کلیم کیا کہ یہ میرے بابا نے مجھے دیا تھا، یہ ہماری پراپرٹی ہے میرے باپ کی، تو خلیفہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اکیلی بیٹی تو نہیں ہیں، اور بھی بہنوں کو لے کر آؤ۔ دوستو، خلیفہ کو پتا ہے کہ اور نہیں ہے، لیکن آج کے مسلمان کو پتا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اور بھی تو بیٹیاں لے کر آؤ ان کو، کسی نے یہ نہیں کہا۔ بی بی نے کلیم کیا کہ یہ میرا حق ہے، اور 4 سال رسول اللہ کو یہ ملا تھا۔ 6 ہجری میں، 6 ہجری میں رسول کی شہادت ہوتی ہے، 11 ہجری میں، آلموسٹ 4 ایئرز تک یہ سارا فدق بی بی زہرا کے پاس تھا، ان کی پراپرٹی تھی۔ رسول کی شہادت کے 3 دن کے اندر انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، حکومت نے قبضہ کر کے جو بی بی زہرا کے نوکر جو وہاں سرونٹس کام کرتے تھے ان کو ہٹا دیا، اپنے نوکر کو بھیج دیا، وہ لوگ آ گئے۔ بی بی نے جا کے پوچھا کیوں کیا، تو کیا جواب کیا دیا کہ ہم نے سنا ہے آپ کے بابا سے کہ نہ گروہ انبیاء وارث چھوڑتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ یہی وہ انکل تھے کہ جنہوں نے 3 دن پہلے بولا تھا حسبنا کتاب اللہ۔ آج حدیث پیش کر رہے، فاطمہ نے کہا کہ میرے بابا نے تجھ سے کہا، میں بیٹی ہوں، مجھ سے نہیں کہا۔ حدیث تجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد بی بی نے 10 قرآن کی آیتیں پڑھی کہ کس طرح زکریا کا وارث یحییٰ بنا، کس طرح مریم کا وارث بنا، کس طرح یعقوب کا وارث بنا۔ پورے 10 آیتوں کو پیش کر کے بی بی کو جب بات نہیں سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا میں آپ کو دے دیتا ہوں، لکھ کے دیا۔ جیسے ہی لکھا ایک اور آ گیا اور اس نے کہا یہ کیا غضب کر رہے، آج فاطمہ یہ لکھوا لے، کل بی بی بولے گی کہ یہ حق میرے شوہر کا ہے تو چھوڑنا پڑے گا۔ کہتا ہے کہ اچھا گواہ پیش کرو، کیا گواہ ہے تمہارے؟ بی بی کو کہتا ہے کیا گواہ ہے کہ رسول نے تم کو دیا تھا؟ تو بی بی نے کیا کیا، کہا کہ میں
اپنا شوہر امام علی کو پیش کرتی ہوں کہ علی گواہ ہے میرے، یہ کہہ کر ریجیکٹ کیا کہ یہ تو آپ کے شوہر ہیں، کس کو ریجیکٹ کر رہے؟ علی کون ہے؟ اللہ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت آپ کو کون سی پسند ہے؟ پلیز غور سے سننا، مولا آپ کے جو فضائل، کون سے فضائل آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ علی نے کہا مجھے وہ سب سے بڑی فضیلت مجھے میری پسند ہے کہ جہاں اللہ نے یہ کہا کہ میرے حبیب تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے، میں اللہ کہہ رہا میں ہوں یا وہ ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے؟ ارے جس کو اللہ گواہ بنائے، کیا بول رہا ہے؟ جس کو اللہ گواہ بنائے، اللہ جس کو اپنے ساتھ لے، اللہ کہہ رہا میں گواہ ہوں تمہاری رسالت کے لیے، یا وہ جس پہ پورے قرآن کا کلو احسان جو ہے اس کو پیش کیا، جس کو رسول کہہ رہا یہ صدیق اکبر ہے؟ کہا یہ تو آپ کے شوہر ہے، ہسبینڈ ہے۔ اس کے بعد بیوی نے کیا کیا؟ اپنے دونوں بچوں کو پیش کیا، کہا یہ گواہ میرے دونوں حسن اور حسین ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے بچے ہیں۔ حسن اور حسین کوئی نارمل چائلڈ تھے؟ اللہ کا رسول نے کیا کہا؟ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، جنت کے سردار ہیں، جنت کے سردار کی گواہی بھی نے لی۔ اس کے بعد کہا کہ یہ تو آپ کے بچے ہیں۔ پھر شہزادی نے اپنی ایک کنیز ام ایمن کے بارے میں رسول کی حدیث کیا ہے؟ ام ایمن کے بارے میں رسول کی حدیث ہے کہ ام ایمن جنتی عورتوں میں سے ایک عورت ہے، جس کی جنت کی گواہی رسول دے وہ جھوٹی ہو سکتی؟ کہا یہ تو آپ کی کنیز ہے۔ بس بی بی زہرا کو فدق لینا نہیں تھا، بی بی زہرا کو پھر بول رہا فدق لینا نہیں تھا، وہ کیا باخ لے جس کی کنیز گھر بیٹھ کر جنت سے کھانا منگا لے؟ امپورٹنس فدق نہیں تھی، بیوی کو ان کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ جب بیوی نے کہا جب تینوں کو ریجیکٹ کیا تو اب تاریخ کا ہر مسلمانوں کی کتاب کا وہ بیوی کا جملہ موجود ہے کہ فاطمہ نے دربار میں پکار کے کہا کہ اے شخص تجھ سے میں ناراض ہو کے جاری دربار سے اور روز محشر میں بابا کو فریاد کروں گی۔ بیوی دربار سے گھر میں آ گئی، گھر میں آئی چند دنوں کے بعد ان کو رسول کی وہ حدیث کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے، جس نے مجھے اس نے خدا کو۔ جب یہ کہا یہ پورا گروپ بنا کر امام علی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا علی فاطمہ کو کہو ہم سے راضی ہو جائے۔ اتنا ڈر کیوں ہے؟ آئے گھر پہ امام علی نے کہا رسول کی بیٹی سے شہزادی سے، بی بی دروازے کے پیچھے آئی، شیملیس گائز، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے اتنا ہی کہا شیملیس گائز، نہیں گھر جنا کے اب گھر پہ آئے۔ آگے کیا کہا؟ آگے کہا امام علی سے کہ ہم بیوی سے بات کرنا چاہتے۔ بیوی کیا اطاعت گزار، کیسی سخی، کیسے کریم کی بیٹی ہے۔ انجر فاطمہ دروازے کے پیچھے آئی، یہ ظالمین آئے، آ کے کہا السلام علیکم یا بنت رسول۔ بی بی خاموش بیٹھ گئی، پھر کہا السلام علیکم یا بنت رسول، پھر بی بی خاموش، 3 دفعہ سلام کیا، فاطمہ نے جواب نہیں دیا۔ آپ نہیں سمجھے، یہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان کیا سن رہے یار، شریعت کا حکم مثال کے طور پہ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہو، ایک آدمی وہاں سے انٹر ہو، ایک آدمی انٹر کر اس نے کہا السلام علیکم، تو پورے مجمع کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اگر ایک آدمی نے جواب دے دیا، اس نے کہا السلام علیکم، اب ہر پہ واجب ہے، پھر بول رہا واجب ہے
کہ وہ جواب دے، لیکن اگر ایک نے جواب دے دیا تو کافی ہے. اس نے سلام کیا، پورے مجمع میں ایک نے جواب دے دیا علیہ السلام، that's enough، ورنہ ہر پہ واجب ہے. وہ لوگ آ کر 3 مرتبہ کہا بنت رسول سلام علیکم. فاطمہ نے جواب نہیں دیا. کس کو دینا نہیں ہے جواب؟ اگر اس مجمع میں کوئی باہر آ کے کافر کہے سلام علیکم تو مسلمانوں پر واجب نہیں ہے پلٹ کے کہے علیہ السلام. عزیزوں، ایک سلام نے بتا دیا کہ ایمان تو چلا گیا تھا. فاطمہ پہ اب اعتراض کرو کہ شریعت فاطمہ کو نہیں معلوم تھی. صلوات پڑھیں. آپ انصاف سے بولو یار، بس آخری منزل میں آ گیا، 10:30 ہو رہے، میں کیا کروں؟ اب آپ یہ بولو کہ فاطمہ سے بڑی شریعت کی مرکز کون ہے؟ جس کے گھر کی شریعت ہے، جو بات کرے تو شریعت ہے، جو بات بیٹھے تو شریعت ہے. کیا بیوی کو نہیں معلوم تھا کہ کس کو سلام کرنا کس کو نہیں کرنا؟ رسول کی حدیث ہے کہ کافر کو مت بولو علیہ السلام. اب اگر فاطمہ کسی کو سلام کا جواب نہ دے تو پھر اس کا اسلام کا کنفرم کافر. اب آپ سمجھو وہ کون کون کافر ہیں. اب کافر کیا کوئی حکمران بن سکتا؟ یہی وہ ظالم تھے کہ جنہوں نے حق فاطمہ کو چھینا اور حق فاطمہ کو غصب کیا. غاصب تھے. بس ایک آخری ریکویسٹ کر رہا، مجھے معلوم ہے جب میں یہ بولوں گا تو سب خاموش بڑھ جائیں گے. You know what I'm going to say. یہ تو غاصب تھے. میں یوتھ کو بولتا کہ حق فاطمہ مت کھاؤ. You understand what I mean. اگر اب تک نہیں دیتے تو آج کے بعد بی بی زہرا کو یہ گفٹ دو کہ آج کے بعد سے جو آپ کا حق ہماری گردن پہ ہے وہ ہم ادا کریں گے. میں بغیر میسیج دیا مجلس نہیں پڑھتا. اگر اپنے رزق کو پاک کرنا چاہتے، رزق کو حلال کرنا چاہتے، فاطمہ کی خوشنودگی کو حاصل کرنا چاہتے، بی بی زہرا کی دعا لینا چاہتے تو ان کے حق کو ادا کرو. جب تم ان کے حق کو ادا کرو گے، اپنے رزق کو پاک کرو گے. ڈونٹ ٹیل می کہ آئی ڈونٹ سیو اینی تھنگ. یہ جملہ مت بولو کہ میرے پاس سیونگ نہیں ہے. 5 روپے 10 روپیز پورے سال میں 10 روپیز تو تم سیو کرتے ہو نا. کوئی ایسا بامبے میں شیعہ ہے؟ کوئی ایسا شیعہ ہے بامبے میں جو پورے سال میں 10 روپے نہیں بچاتا؟ کوئی ہے ایسا؟ 10 روپیز تم سیو نہیں کرتے ایک سال کے اندر. اس 10 روپے میں 2 روپے نکالو، صرف 2 روپیز. یہ حق زہرا ہے. وہ 2 روپے ایک سال کی نمازوں کو قبول کرائیں گے، ایک سال کے روزوں کو قبول کرائیں گے، ایک سال کے تمہارے سجدوں کو، عبادتوں کو قبول کرائیں گے. یہ امپورٹنٹ میسیج تھا میری پوری مجلس کا کہ حق زہرا ادا کرو. اس کے بعد دیکھو کہ بامبے میں تمہارے ایشوز، تمہارا رزق بند کیسے. آج مجھے معلوم ہے کہ کتنے، میں 3 دن سے بامبے میں ہوں، ہر آدمی کا کہیں نہ کہیں لاس 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 ہو رہا. بزنس میں لاس، کاروبار میں، یہاں پیسے ڈال رہے لاس ہو رہا، وہاں پیسے ڈال رہے لاس ہو رہا. پوری زندگی ایسی گزارو گے لاس میں اگر حق زہرا نہیں دو گے. جو نہیں دیتا میں اس کو بول رہا ہوں. حق زہرا 1 لاکھ روپے کا نام نہیں ہے، 1 روپے کا نام بھی ہے. 5 روپے بھی اگر سال بھر میں تم سیو کرتے تو اس میں سے 1 روپیہ نکال کے بی بی زہرا کے حق کو ادا کرو. Then you will see کہ کبھی تمہاری زندگی میں لاس نہیں ہوگا. Tomorrow you can say to your امام کہ مولا میں نے آپ کی دادی کے حق کو ادا کیا. بس دوستو 1 گھنٹے کی مجلس ہو گئی، مجھے فوراً جانا ہے. کل انشاءاللہ باقی باتیں 2 مجلسیں اور رہ گئی. جیسے آج کثیر تعداد میں آئے نا، کل گھر میں خوشیاں مت بنا.
کل گھر میں کوئی پارٹی میں مت جاؤ، یہ 2 دن اور یہاں آ جاؤ، بیوی کی باتیں کریں گے، بیوی کو راضی کریں گے، ٹمارو اینڈ ڈے آفٹر. بس یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ جانا، ٹھیک ہے یار کل ہی آنا. بیوی راضی ہو گئی تو تم کو صحت بھی ہو جائے گی، ہیلپ بھی ہو جائے گی. یہ قریب مظلوم بیوی ہے، ایسی مظلومہ ہے کہ 18 سال کے سن میں دیوار کا سہارا لے کے چل رہی تھی. لائٹس رہنے دے، لائٹس رہنے دے. ابھی 18 سال کے سن میں ہاتھ میں لکڑی بھی ہے اور دیوار کا سہارا بھی ہے. آپ امیجن کرو 18 ایئرس اولڈ گرل، اور آپ یہ امیجن کرو کہ چلتی کیسا تھی. ایک ہاتھ دیوار کو پکڑتی تھی، ایک ہاتھ کمر پہ رہتا تھا. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا. آج فاطمہ کی ظاہری زندگی کی یہ آخری رات ہے، یہ آخری رات. اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال ہم بیوی کا غم کریں گے. دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی اور ایک ہاتھ ہمیشہ کمر پہ رہتا. پتہ نہیں کمر پہ کیوں رکھتی تھی. دوستو اتنے ربس ٹوٹ گئی تھی فاطمہ کہ میری شہزادی جانے یا فاطمہ کا خدا جانے کہ کیا ظلم بیوی پہ ہو گیا. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ فاطمہ کے بال بھی سفید ہو چکے تھے. ایک عجیب جملہ ہے بیوی کا، یہ دیکھ کے یہ کہہ کے روتی تھی فاطمہ کہ بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑ گئے بابا کہ اگر دنوں پہ پڑھیں تو تاریک راتوں میں بدل جائے. دن گزرے، دروازہ گرنے کے بعد حسین کی ماں ایک ایک دن گزارتی ہے مصیبت میں. ایک منزل ایسی آئی کہ شہادت سے پہلے 3 یا 4 دن پہلے بیوی کے ہاتھ میں ایک کرتا تھا اور بیوی وہ کرتا سی رہی تھی، سٹچ کر رہی تھی. لیکن سارے بچوں کے کرتوں کو، لباس کو بیوی زہرا سٹچ کرتی تھی اپنے ہاتھ سے. یہ کرتے کو جب سٹچ کرنے لگی تو بہت رونے لگی. آپ سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے. اسی طرح رو، اسی طرح رو کہ آج امام زمانہ ہو سکتا ہے یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے اس مجلس میں مولا حسین بیٹھے ہوئے، مولا حسن. آج سارے بیوی کے بچوں کو پرسا دینا، امام علی کو پرسا دینا، زمانے کے امام کو پرسا دینا، اللہ کے رسول اور بی بی ختیجہ کو پرسا دینا. آج سوکھی آنکھوں سے محفل مصطفیٰ سے نہیں جانا. بی بی ایک کرتے کو سٹچ کر رہی تھی، اب بہت رو رہی تھی. شہزادی زینب خرید گئی اور جا کے کہا اماں تم سارے لباس سیتی ہو ہمارے، روتی نہیں ہو اماں، یہ کس کا کرتا ہے جو اتنا گریا کرو. بی بی اور رونے لگی. شہزادی زینب اپنی ماں کی گود میں چلی گئی، محبت سے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالا، کہا اماں بتاؤ یہ کس کا کرتا ہے. ماں تم کیوں رو رہی؟ بچی ہے نا، 4 سال کی 5 سال کی بیٹی. گھبرا گئی، کہا ماں کی کیا ہو گیا، کیوں رو رہی اتنا؟ بچے پوچھتے ہیں نا ماں سے، اگر ماں روئے. اب بی بی زینب جیسی بیٹی، فاطمہ جیسی ماں کے گلے میں پیار سے محبت سے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا اماں بتاؤ رو کیوں رہی ہو. بی بی اور رونے لگی، کہا اماں یہ کس کا کرتا ہے؟ تو کہا بیٹی یہ کرتا میں تمہیں کو دوں گی. زینب نے کہا اماں مجھے دو گی لیکن ہے کس کا کرتا؟ کہا یہ تمہارے بھائی حسین کا کرتا ہے. جیسے ہی نام حسین لیا، شہزادی زینب نے کہا اماں میرا بھیا تو چھوٹا ہے، یہ کرتا تو بڑا ہے. کہا بیٹی یاد رکھنا اس کرتے کو احتیاط سے رکھنا، جب کبھی حسین یہ کرتا مانگے تو دیکھ کے یہ سمجھ جانا کہ اب حسین کبھی واپس نہیں آئیں گے.
اسی طرح فرصت ہو، اسی طرح فرصت۔ سمجھنا اب حسین کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ بی بی نے کرتا دیا۔ 50 سال کے بعد، میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا مصائبہ، شہادت کی رات 50 سال کے بعد عاشورے کا دن جب آیا، پورا گھر لٹ گیا، علی اصغر کا مزار بن گیا۔ چوتھے امام کے میں کتنی آسانی سے یہ جملے بول رہا ہوں۔ علی اکبر کا لاشا اٹھا چکے، قاسم کے پامال لاشے کے ٹکڑے اٹھا چکے، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھا لیا، آن محمد کی میتیں اٹھائیں۔ بیٹے کے قریب آ کے کہا میرے لال وطن جانا تو شیعوں کو میرا سلام کرنا، ان سے کہنا ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب پانی پیو یہ کہو صلوات بر حسین لعنت بر یزید۔ بچوں کو سکھاؤ، یہ لازم ہے، حسین کی وصیت ہے۔ پھر کہا جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کا یاد کرنا۔ پھر میرا مولا حسین نے اپنی ایک ایسی مظلومیت کو پیش کیا، کہا میرے لال میرے شیعوں سے کہو اس وقت میں نے بہت یاد کیا جب علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، ارے کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ پانی مانگنے پر میرے بچے کو ذبح کر دیا گیا۔ حسین نے ساری وصیتیں کی، وصیت کر کے اب میری طرف دیکھو تڑپ کے روگے۔ بی بی زینب کے خیمے میں آئے، شہزادی زینب نے کہا بھیا ذرا قریب آؤ۔ حسین قریب آئے، زینب نے کہا میرے ماجائے اور قریب آ جاؤ۔ حسین جب بالکل قریب ہو گئے، زینب نے کہا بھیا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ۔ حسین نے رومال ہٹائی، گلوئے حسین سامنے آیا۔ زینب نے یہاں پہ بوسہ دیا اور کہا یہ اماں فاطمہ نے کہا تھا کہ میری طرف سے میرے بیٹے کے گلے کو پیار کرو۔ اب حسین کو کچھ یاد آیا، کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ۔ زینب نے ردا ہٹائی، کہا یہ بابا علی نے کہا تھا۔ اب اس کے بعد حسین نے کہا کہ بہن وہ کرتا لے کر آؤ جو اماں نے دیا۔ زینب نے کرتا دیا، حسین نے کرتے کو چاک چاک دیا۔ زینب سر پیٹنے لگی کہ بھیا اب تم واپس نہیں آؤ گے۔ حسین نے کرتے کو پہن لیا اور بی بی زینب نے اس کرتے کو، جب مال لوٹا گیا تھا اور جب رہائی ہوئی اور واپس ہوا مال، تو اس وقت زینب نے یزید ظالم سے کہا تھا کہ مجھے وہ کرتا چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ پھٹا ہوا کرتا لے کے کیا کرو گی؟ کہا تھا وہ میری ماں کا کرتا ہے۔ وہ کرتے کو لیا، لے کے جب واپس آئی تھی زینب مدینے میں، تو مزار رسول پہ سلام کر کے بی بی کا چہرہ سرخ ہوا، خبر رسول سے اٹھی۔ اٹھنے کے بعد چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا مجھے ماں کی لحد پہ لے کر چلو۔ ماں کی لحد پہ جب چلی بقیع کی طرف، ہاتھ میں یہ کرتا تھا۔ زینب اٹھتی تھی بیٹھ جاتی تھی، ایک ہی جملہ بولتی تھی کہ اماں تیری بیٹی آ رہی، اور اس کرتے کو خبر فاطمہ پہ رکھا تھا، رکھ کے کہا تھا اماں یہ وہی کرتا ہے، لیکن آج اس پہ تلواروں کے نشان ہے، تیروں کے نشان ہے، میرے بھیا کا خون ہے جو میں تمہیں واپس کرنے آئی۔ دن گزرا، بی بی نے وصیتیں کی، آخری وصیت یہ تھی شہادت سے پہلے، آخری وصیت یہ کی امام علی سے کہ بے ابو الحسن ہم جا رہے بابا کے پاس، اگر مجھ سے کچھ خطا ہوئی تو معاف کر دو۔ یہ سننا تھا، علی جیسا صابر رونے لگا، روتے ہوئے کہا کہ بنت رسول اللہ
مجھ سے کچھ خطا ہوئی تو معاف کر دو۔ پھر میرا مولا سے بی بی زہرا کہتی چاروں بچے جس امیجن کریں شہزادی ام کلثوم 3-4 سال کی، بی بی زینب چھوٹے چھوٹے چاروں بچے سامنے بیٹھی ہوئے۔ فاطمہ کبھی بچوں کو دیکھتی ہے، کبھی حسن کو پیار کرتی، کبھی حسین کو پیار کرتی، کبھی زینب اور ام کلثوم کو سینے سے لگاتی۔ علی سامنے بیٹھے ایک ہاتھ کبھی کمر پہ لیتی، کبھی دونوں ہاتھوں سے پیار کرتی، پھر تکلیف ہوتی پھر کمر پہ ہاتھ رکھ لیتی۔ بیٹھی ہوئی فاطمہ نے ایک جملہ کہا چاروں بچوں کو بٹھا کے کہ ابو الحسن یہ میرے 4 بچے میں نے بڑی مصیبتوں سے پالا ہے، میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے بچوں کے کھانے کا انتظام کرنا۔ پھر ایک جملہ کہا ابو الحسن جو میرا حسین ہے نا وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا، میرے حسین کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا، ماں ہے نا تڑپ کے کہہ رہی۔ ذرا کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کربلا میں علی اکبر بول رہے کہ بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں بابا۔ بس میں نے مجلس ختم کر لی دوستو، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ آج تڑپ کے رونا، آخری حصہ۔ جب مولا نے بی بی کو غسل دیا، 1-2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، جب مولا نے میری ماں کو غسل دیا، میری مظلوم بی بی کو غسل دیا، میں کتنی آسانی سے بول رہا اور آپ سن رہے کہ فاطمہ کی شہادت ہو گئی، غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھائی، بس 2 منٹ تڑپ کے رونا، آخری حصہ۔ بی بی کیا تصور کرو کہ ایک چراغ جل رہا، بی بی کے گھر میں بی بی کی میت رکھی ہوئی ہے، فاطمہ کو کفن پہنا دیا گیا۔ علی نے کہا کہ بچوں آؤ ماں کو سلام کر لو۔ زینب اور ام کلثوم سر پیٹتی ہوئی آئی، ماں کے پیروں پہ گر گئی، کہا ماں خدا حافظ۔ عزیزو اس کے بعد حسن اور حسین آئے۔ کیسے آئے؟ حسن کا چہرہ گریبان کھلا ہوا، سر پہ امامہ نہیں، آستینیں الٹی ہوئی، سر پیٹتے ہوئے آئے۔ حسن بھی آئے، حسین بھی آئے، روئے جا رہے۔ حسن آ کے پینٹی کھڑے ہو گئے، حسین آ کے ماں کے چہرے کے سامنے ہے، منہ پہ کفن ہے، کفن کو ہٹایا، ماں کو غور سے دیکھا، پھر بول رہا، ماں کو غور سے دیکھا کہ خاموش ماں لیٹی ہوئی ہے۔ حسین نے کہا ماں جب بھی میں آتا تھا آپ گلے لگاتی تھی، آج حسین کو گلے نہیں لگاؤ گی؟ بی بی خاموش چہرے کے سامنے آ گئے، کہا اماں ایک دفعہ مجھے گلے لگا لو، خاموش تھی۔ پھر حسین نے کہا اماں اگر تم گلے نہیں لگاؤ گی تو حسین روئے گا۔ یہ کہنا تھا بندے کو دور دے، حسین کو سینے سے لگا لیا۔ عزیزو یہی فاطمہ کربلا میں دیکھ رہی تھی کہ حسین کے گلے میں خنجر ہے۔ فاطمہ